اکمل المؤمنین ایمانا، تمام مومنوں میں، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے احسنہم خلقا، جو سب سے زیادہ بہتر ہے حسن اخلاق میں. جس شخص کے اخلاق سب سے بہتر ہیں گویا اس کا ایمان سب سے بہتر ہے. اور فرمایا کہ تم میں سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جس کا سلوک سب سے بہتر ہے اپنی بیوی کے ساتھ. جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے اعلیٰ ہیں وہی لوگ اخلاق میں اعلیٰ ہیں، اور جو اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہیں وہی لوگ ایمان میں سب سے اعلیٰ ہیں. آقا علیہ السلام نے ایک پورا فارمولہ دے دیا ہے کہ ایمان میں سب سے اعلیٰ مرتبہ ہونا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ شخص اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہو. جس کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا اس کا ایمان اچھا نہیں ہے، کامل نہیں ہے. اور جو اپنے اخلاق میں حسن خلق میں کامل ہے وہ کامل الایمان ہے. اور حسن خلق میں کون کامل ہے؟ جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ سب سے اچھا ہے. جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ جس کا برتاؤ، جس کا سلوک، جس کا بیہیویئر، جس کا کنڈکٹ، روزمرہ کا معمول سب سے اعلیٰ ہے، اپریشیبل ہے، وہ شخص ہمارے ہاں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص سب سے اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے. یعنی سب سے بہتر اخلاق کے مظاہرہ کی جگہ اہل خانہ ہے. جو شخص اہل خانہ کے ساتھ سختی سے پیش آئے، درستی سے پیش آئے، باہر گھر سے نکل کر ہر ایک سے مسکراتا پھرے، تو وہ مسکراہٹ اسلام میں قبول نہیں ہے. کیونکہ سب سے پہلی جگہ مسکراہٹ کی جس کو اسلام دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے؟ اسی کا اخلاق اچھا ہے. اور فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے اسی کا ایمان اچھا، اسی کا ایمان کامل، اور اسی کا ایمان اعلیٰ ہے. یہ ایک معیار دے دیا. اب سوچنا ہے کہ ہم میں سے کتنے اس آقا علیہ السلام کے بیان کردہ معیار ایمان پہ پورے اترتے ہیں اور معیار اخلاق پہ پورا اترتے ہیں. آپ نے کمال ایمان کو منحصر قرار دے دیا کمال اخلاق پر، اور کمال اخلاق کو منحصر قرار دے دیا آپ کے حسن اخلاق کے ساتھ جو زوجہ کے ساتھ اور اہل خانہ کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک پر منحصر ہے حسن اخلاق، اور حسن اخلاق پر منحصر ہے حسن ایمان اور کمال ایمان. اب یہی حدیث اور یہی مضمون دوبارہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر مروی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ مسلمانوں میں، مومنوں میں سب سے کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اعلیٰ اور سب سے حسین ہے. وَأَلْطَفُكُمْ بِأَهْلِهِ، اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اہل خانہ کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہترین ہے. اور دوسرے حدیث کے الفاظ ہیں جس کا سلوک اور جس کا بیہیویئر اپنے اہل خانہ کے ساتھ نہایت نرم اور لطیف ہے، وہی شخص تم میں اعلیٰ ایمان اور اعلیٰ اخلاق کا حامل ہے. اب اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث سے صحیح قرار دیا. اب یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. آپ اندازہ کریں کہ کتنے صحابہ، یعنی تواتر کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے جس کو متواتراً کثیر صحابہ کرام کی ایک جماعت نے الگ الگ الفاظ کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. آقا علیہ السلام جس کا مطلب ہے کہ کثرت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرماتے تھے، مختلف مجالس میں مختلف مواقع پر صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیارکم خیارکم لنسائہم، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے. اس کو امام ابن ماجہ نے سند صحیح کے ساتھ اپنی سنن میں روایت کیا. اب اس مضمون کو جب سامنے رکھیں، یہ ہے اہل و عیال اپنی زوجہ کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ حسن سلوک. اب اس میں اولاد کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عمل کی مثال میں کوٹ کر رہا ہوں جو آپ کی صاحبزادی سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، اور اس کو بھی روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو حضرت فاطمہ الزہراء سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اخلاق میں، سیرت میں، طور طریقے میں، عادات میں
مشابہت رکھنے والا حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں دیکھا۔ ان کا قیام کھڑا ہونا بھی حضور علیہ السلام کی مشابہت میں تھا، ان کے بیٹھنے کا انداز بھی آقا علیہ السلام کی مشابہت رکھتا تھا، یعنی ان کا سراپا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کلام کرنا، ان کی سیرت گفتگو کے انداز بالکل صریح پکچر تھی، تصویر تھی آقا علیہ السلام کی۔ اور یہ بیان کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رآها قد اقبلت رحب بها ثم قام الیها فقبلها ثم اخذ بيدها حتى يجلسها في مكانه۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام جب دیکھتے کہ فاطمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی تشریف لائی ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہیں، تو ان کو آتا دیکھتے تو آقا علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اس کو مرحبا کہتے، ویلکم کرتے، اور پھر ثم قام الیہا محبت میں اس کے لیے قیام کرتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ قیام میں محبت ہوتا۔ فقبلہا پھر اس کو چومتے، پھر چوم کر پھر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے، پکڑ لیتے، اور پکڑ کے جس جگہ پہ خود تشریف فرما ہوتے اپنی مجلس پہ بٹھا دیتے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ۔ یہ تو جہاں آپ کی خاص شفقت محبت اپنی شہزادی سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، وہاں ایک سبق ہے دائمی ہر اس باپ کے لیے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، جو مسلمان ہے، جو کلمہ گو ہے، جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی اتباع اور پیروی کرنے والا ہے، ہر اس باپ کے لیے کہ اولاد کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا سلوک باپ کا ہونا چاہیے، کیا رحمت ہونی چاہیے، کیا شفقت ہونی چاہیے، کیا محبت ہونی چاہیے۔ یہی باقی اولاد کے لیے آقا علیہ السلام امام حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو آقا علیہ السلام کندھوں پر بٹھا لیتے اور کندھوں پر بٹھا کے چلے، رستے میں جا رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو دیکھ کے کہا، شہزادوں کو، دونوں شہزادوں کو مبارک دی، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے، کتنی اچھی سواری پہ آپ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سواری نظر آتی ہے، سوار نہیں دیکھتے ہو، کہو مجھے کہ آپ کے سوار کتنے اچھے ہیں، یعنی یہ پیار ہے بیٹوں کے ساتھ۔ گلی میں کھیلتے ہوئے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو دیکھتے تو آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے، پکڑنے کے لیے دوڑتے، نماز کا معاملہ ہوتا تو اٹھا لیتے، سجدے میں گئے سیدنا امام حسین یا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میں سے کوئی ایک شہزادہ آپ کے کندھوں پر پشت مبارک پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ طویل کر لیا اس لیے کہ میرے اٹھنے سے کہیں وہ گر نہ جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ نے سمجھا اتنا طویل سجدہ کیا کہ شاید وہی نازل ہو رہی ہے یا معاذ اللہ کوئی اور سبب ہو گیا ہے، واقعہ ہو گیا ہے، سر اٹھا کے دیکھنے لگے۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ نے خلاف معمول سجدہ اتنا طویل کر لیا کہ ہمیں اس طرح کے خیالات آنے لگے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین یا حسن میرے کندھوں پہ سوار تھا، چھوٹا معصوم بیٹا، اور میں اس لیے سجدے کو طویل کر گیا کہ میں اگر اٹھتا تو ممکن ہے وہ نیچے گر جاتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ نیچے گر جائے، تو جب تک وہ خود اتر نہ جائے میری پشت سے میں سجدہ طویل کرتا رہا۔ العاذ القیاس بہت سی کتب حدیث میں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، اور امام نسائی نے پوری کتاب لکھی ہے مناقب اہل بیت پر اور مناقب سیدنا علی شیر خدا میں، اور میں نے کتاب مرتب کی ہے پوری مرج البحرین حدیث کی ایک کتاب، ائمہ حدیث کی جو مصادر کتب ہیں ان سے کوشش کر کے صحیح سند پر مشتمل اکثر احادیث کو جمع کر کے کوشش کیا ہے کہ تمام احادیث لے لی جائیں۔ مرج البحرین فی مناقب الحسنین، ان کے مناقب میں حدیث کی کتاب ہے میری، اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں کتاب ہے الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس سے اولاد کے لیے آقا علیہ السلام کی محبت و شفقت، بیٹیوں کے لیے محبت و شفقت، نواسوں کے لیے، پوتوں کے لیے، نواسوں کے لیے محبت و شفقت، آقا علیہ السلام کے یہ سارے مظاہر تفصیل کے ساتھ میں نے جمع کیے ہیں اپنی حدیث کی ان دونوں کتابوں میں۔ تو وہی حدیث میں نے ان میں سے ایک حدیث آج کوٹ کی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت و شفقت تھی۔ جب خواتین کی چونکہ بات ہو رہی ہے نا، اس لیے میں شہزادوں پر، اولاد میں کی بات نہیں لے رہا ہوں، بیٹیوں کے حوالے سے جو کچھ بیان ہے اس کو لے رہا ہوں۔
یہ ازواج کے لیے کہا، بیویوں کے لیے کہا، یہ عمل بیٹی کے لیے دکھایا. اب عامت الناس میں سوسائٹی کی خواتین ہیں، عورتیں ہیں، بطور عورت اس کے لیے ایک وومن ان سوسائٹی، جس کو آج ہمیشہ ویمن رائٹس کی بات ہوتی ہے کہ اسٹیٹس آف ویمن کیا ہے اسلام میں، ویمن رائٹس کیا ہیں اسلام میں. اب اس کا تصور یہاں سے قائم کیجئے کہ آقا علیہ السلام کا عملی مظاہرہ آپ کی شفقت و محبت کا کیا ہے، آپ کس درجہ پہ رکھتے ہیں، کتنی شفقت فرماتے ہیں، کیا حقوق دیتے ہیں، کتنے حقوق کی ادائیگی فرماتے ہیں. اب یہ حدیث جو کوٹ کر رہا ہوں، امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کتاب الفضائل میں، باب قرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الناس. حضور علیہ السلام کا لوگوں کے ساتھ قرب کتنا تھا اس باب کے اندر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان امرأة کان فی عقلها شیء فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لی الیک حاجہ فقال یا ام فلان انظری ایسک شئت حتی اقضی لک حاجتک. آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک خاتون تھی مدینہ طیبہ میں، ضعیف خاتون تھی، وہ اس کا دماغی مریض تھی، ایک مریضہ تھی، وہ مینٹل ڈس آرڈر تھا اس کا. وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی کام ہے، آپ میرے ساتھ چلیں اور میرے کام کر دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا دیکھ جو کام ہے مجھے بتا دیں تاکہ میں سارے کام تیرے چل کے کر آؤں. فخلا معها فی بعض الطرق حتی فارغت من حاجتها. آقا علیہ السلام اس کے ساتھ چلے، وہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آقا علیہ السلام کو گھماتی رہی، جو اس کے کام تھے، یہ چیز لینی ہے، یہ اٹھانی ہے، یہ لینی ہے، آقا علیہ السلام اس کی مدد کرتے رہے، اٹھا کے دیتے، لے کے دیتے رہے. جب اس کے سارے کام ختم ہو گئے شہر مدینہ کی گلیوں میں گھوم کر، تب آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے. اور امام بخاری نے جو روایت کی ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ وَكَانَتِ الْأَمَةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِتَأْخُذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک باندی تھی جو مدینہ طیبہ میں لونڈیاں آتی تھیں جہادوں میں، مختلف غزوات میں، جو قیدی ہو کر، تو پھر کچھ آزاد کر دیتے تھے لوگ، کچھ باندیاں رہتی تھی. تو ایک بوڑھی باندی تھی، ان باندیوں میں سے ایک باندی تھی، بیمار تھی. وہ اپنے کام کاج کے لیے اس کا کوئی وارث پرسان حال دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا. تو جب اسے کوئی کام کاج ہوتا وہ آقا علیہ السلام کا کے ہاتھ پکڑ لیتی اور پکڑ کے لے جاتی اور جہاں چاہتی مدینہ پاک کی گلیوں میں، بازاروں میں گھماتی اور اپنے جو کام اس کے گلی بازار کوچہ سے متعلق ہوتے آقا علیہ السلام اس کو کر دیتے. اور ایک موقع پر ایسا بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کو اس نے جوتے نہیں پہننے دیے، ننگے پاؤں تشریف فرماتے، کہا اسی طرح چلو، تو آپ ننگے پاؤں چلے اور اس کے سارے کام کر کے واپس تشریف لے آئے. کہاں سدرۃ المنتہا کا مسافر، مقام قابہ قوسین او ادنا کے پر نزول جلال فرمانے والا پیغمبر، جس کا اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق استقبال فرماتا ہے، ملائکہ جس کے دیدار کے لیے سدرۃ المنتہا پہ اور عرش معلیٰ پہ ترستے ہیں، جس کی انگلی کے اشارے سے چاند اپنا سینہ چیر لیتا ہے، ڈوبا سورج پلٹ جاتا ہے، درخت جیسے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کے تصرفات کا پورے عالم پر یہ حال ہے، اس کی شفقت کا، اس کی رحمت کا، اس کی نرمی کا، اور عقل اس کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے. اور انسان دوستی کا، غریب پروری کا، ضعیف پروری کا یہ عالم ہے کہ وہ بوڑھی خاتون ہے، بیمار خاتون ہے، غلام خاتون ہے، باندی ہے، اس کے کہنے پر مدینہ کی گلیوں میں جہاں وہ لے جاتی آ کر السلام گھومتے ہیں اور کبھی نہ نہیں فرماتے، عذر نہیں فرماتے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لطف و کرم کا اور آپ کی رحمت و شفقت کا وہ عظیم مظاہرہ ہے. پھر اس کے بعد آگے مزید حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اہل و عیال کے لیے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کو بھی امام بخاری نے روایت کیا اور امام مسلم نے بھی کتاب الوصیت میں اس حدیث کو روایت کیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل حدیث ہے، اس کے مضمون کا ریلیونٹ حصہ جو ہے وہ یہ کہ شوہر کے لیے آقا حکم فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو خرچ تم اپنی بیوی بچوں پر اہل و عیال پہ کرتے ہو وہ اللہ کی رضا اس سے نصیب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اس خرچ کی رتی رتی پر اور ایک ایک پائی پر تمہیں اجر عطا کرتا ہے. حتی لقمۃ تجعلھا فی امرأتک،
حتیٰ کہ ایک لقمہ جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے اس لقمے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر عطا کرتا ہے. آپ نے ترغیب دی ہے اس طویل حدیث کے مضمون میں کہ جتنا خیال رکھو گے اپنی بیوی کا، اہل و عیال کا، بچوں کا، اس خیال میں ایک ایک پائی بھی اگر خرچ ہوگا اور ایک ایک لقمہ بھی ان کے منہ میں ڈالو گے وہ بھی تمہیں محروم اجر نہیں ہوگا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اب یہ تھی بیوی کے حوالے سے آقا کی شفقت، یہ صاحبزادیوں کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی شفقت، اور اب ماں کے حوالے سے آقا علیہ السلام کی شفقت. یعنی عورت جس درجے میں ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، حتیٰ کہ سوسائٹی کی کوئی عام عورت ہے، ہر ایک کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے اپنی شفقت اور رحمت کے عظیم مظاہر متعین فرما دی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی وفی روایت بحسن صحبتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ میری خدمت کا حقدار کون ہے، کہ میں سب سے زیادہ حق کی خدمت کس کا ادا کروں اور اس کی سنگت میں، اس کی قرب اور میت میں اس کے پاس رہوں اور اس کی خدمت کروں، اس کا حقدار سب سے بڑھ کر کون ہے؟ قال امک، تمہاری ماں. قال ثم من؟ قال ثم امک. اس نے پوچھا یا رسول اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا پھر تمہاری ماں. قال ثم من؟ یا رسول اس کے بعد کون ہے؟ قال ثم امک. فرمایا پھر تمہاری ماں. 3 بار ماں کو بیان کیا. قال ثم من؟ چوتھی مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون؟ قال ثم ابوک، پھر تمہارا باپ. اب آپ دیکھ لیجئے، باپ کا کنٹریبیوشن اپنی جگہ مسلم، باپ کا درجہ مسلم کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، مگر اس کے باوجود ماں کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ تمہاری خدمت کا حق تمہاری ماں کا ہے، اور 3 درجے اس کے ثواب 3 درجے بلند ہیں. یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے. اسی طرح بیٹیوں کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی 3 بیٹیاں جس کی بچپن میں پالی اور ان کو جوان کیا، ان کی نیک تربیت کی، اچھی تربیت کے ساتھ ان کو نیک صالح بنایا، اس کے لیے وہ جنت کا اس نے سامان پیدا کر لیا، وہ اس کی شفاعت کریں گی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں نہ تھیں 2 تھیں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر 2 تھیں تو 2 کو بھی اس نے حسن پرورش کے ساتھ پالا، حسن تربیت کی، اچھی تربیت کی، اچھی پرورش کی، شفقت و محبت کے ساتھ پڑھایا، سمجھایا، دینی تربیت کی، نیک اور صالح بنایا، اس کے لیے بھی جنت ہو گئی. ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی بیٹی تھی، فرمایا ایک کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا تو وہ بھی جنت واجب ہو گئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کا ہی حال ہے کہ ہر سطح پر عورت ماں ہے، خواہ بیوی ہے، خواہ بہن ہے، خواہ بیٹی ہے، ہر لحاظ سے آقا علیہ السلام نے امت کو شفقت اور رحمت کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا اور عملی طور پہ اپنے مظاہر سنت کے ذریعے معیار قائم کر دیا. اب عامت الناس میں، سوسائٹی میں عورتوں کا، حتیٰ کہ اب غیر مسلم عورتیں بھی کیوں نہ ہوں، مسلمان تو مسلمان رہیں، اگر آپ جہاد کریں، فار ایگزامپل اس زمانے میں جہاد ہوئے، غزوات ہوئے، سرایا ہوئے، تو جب صحابہ کرام جہاد پر جاتے، سرایا پر بھیجتے، تو آقا علیہ السلام ان کو ہدایات جاری فرماتے، اور دوران جنگ بھی عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا، جنگ ڈیورنگ وار، اسٹیٹ آف وار میں، جنگ کے وقت میں بھی بچوں اور عورتوں کو قتل کرنا آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا. تو بچوں اور عورتوں کا قتل دوران جنگ بھی منع تھا، میدان جنگ میں بھی منع تھا. اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت اسلام کے تصور رحمت و شفقت کا ہو سکتا ہے، خاص طور پہ عورتوں پر اور بچوں پر. پلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سبھی نے مناؤ، حضور آ گئے. لمبی لائنوں میں لگنا ہوا پرانا، آیا ہے آن لائن کا نیا زمانہ. ہر ضرورت اب ہوگی پوری،
चाहे हो पासपोर्ट की डिलीवरी, बिल की करो अब पेमेंट बिना कोई टेंशन। सारी जन सेवाएं घर बैठे पाकर हर कोई हुआ अब सयाना। कोर्ट केस की लेनी हो जानकारी, अरे मिलेगी ऑनलाइन अब सारी। देना हो जब तुम्हें इनकम टैक्स, ऑनलाइन देकर करो रिलैक्स। कुछ भी चाहिए आपको घर बैठे मंगवाना, अब लंबी लाइनों में लगना हुआ पुराना। आपके हाथों में पहुंचेगा अब हर सवाल का जवाब। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है लाजवाब। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक रुक रुक, यहाँ? हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लावर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में। और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। बेहतर विदेशी निवेश के लिए 10 पॉइंट का एजेंडा। निवेश को किस तरह से री एनर्जाइज किया जाए? इन्वेस्टर और इंडस्ट्रियलिस्ट को हमें इन्हें वेलकम करना है। चादर में पैर उतना फैलाइए जितना चादर समाये। किस तरह बेलगाम खर्चे से आपका ग्रोथ रुकता है? बहुत जल्दी इसका ट्रैक्शन दिख सकता है। यहाँ पे निवेश को रीस्टार्ट करना है तो आपको फिस्कल डेफिसिट को कम करना ही पड़ेगा। अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उनको रिवाइव करना चाहिए। निवेश जरूरी है। सरकार को सरकार की तरफ से नहीं देखना चाहिए, जनता की तरफ से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का एक शब्द है प्रधान, वो ना भूलें। जानिए कैसे बदलेगा भारत। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इन वक्त पर ETV उर्दू पर। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु व सल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين। ETV उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकरमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। गर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त,
हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। पलक के नजारों जमीन की बहारों सभी ने मनाओ हुजूर आ गए। एक आदमी किसी के साथ बदकारी करे, नीयत अच्छी बनाता फिरे, बुरे अमल की नीयत अच्छी हो ही नहीं सकती। एक आदमी कत्ल करे और नीयत अच्छी कहे, कत्ल हराम फेल है, उसकी नीयत को अच्छी नीयत कहा ही नहीं जा सकता। वो उसे चाहे इस्लाम से मुंसलिक कर दे, चाहे कुरानी अहकाम के निफाज से मुंसलिक कर दे, चाहे इस्लाम की हिफाजत से मुंसलिक कर दे, चाहे उम्मत मुस्लिमा की वफादारी से मुंसलिक कर दे, चाहे गैरत दीन से मुंसलिक कर दे, चाहे जालिमों को सजा देने से मुंसलिक कर दे। जो उन्वान अपनी नीयत को चाहे दे ले, वो सारे उन्वान रद्द हैं, इसलिए कि फेल हराम है, फेल हराम है, उसकी इजाजत और गुंजाइश नहीं इस्लाम में। सो उस मुकाम पर जाके नीयत मुस्तहसन होती है, मकबूल होती है, मोतबर होती है, काबिल तवज्जो होती है। जहां एक आम फेल था जो हराम न था, अच्छी नीयत के साथ हुआ तो वो नेकी बन गया, इबादत बन गया, बाइस सवाब हो गया। बुरी नीयत के साथ था तो वो गुनाह हो गया। मगर एक अमल अगर बुनियादी तौर पर है ही हराम, जिसकी शरीयत में इजाजत ही नहीं, मना है, कुल्लियतन मजम्मत है, उसके पीछे करोड़ अच्छी नीयतों को शामिल करते रहें, वो अच्छी नीयतें सारी करोड़ नीयतें भी मिलकर और करोड़ नेक इरादे मिलकर उस एक बद अमल को, जुल्म के अमल को, गुनाह के अमल को, फेल हराम को कभी हलाल नहीं कर सकते। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, और ये हदीस भी मुत्तफक अलैह है, यानी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया। इमाम बुखारी ने भी किताबुल जिहाद में बाब कत्ल निसा फिल हरम, और इमाम मुस्लिम ने भी किताबुल जिहाद में बाब तहरीम कत्ल निसा व सिबियान फिल हरम, जंग के दौरान औरतों और बच्चों के कत्ल करने का हराम होना, यह बाब है। अब दौरान साहब ज़रे जब बात हो रही है दौरान जंग, तो जंग किन के साथ करते थे सहाबा कराम? मुसलमानों के साथ तो नहीं होती थी जंग, तो कुफार के साथ, मुशरिकीन के साथ, जालिमीन के साथ होती थी, जो दीन के आदा होते, जो इस्लाम पर और सरजमीन इस्लाम पर हमला करने वाले होते, मदीना पर हमला करने वाले होते, इस्लाम को गजन पहुंचाने वाले दुश्मनान दीन होते, कुफार मुशरिकीन होते। और सिर्फ कुफार मुशरिकीन नहीं, हरबी जंग करने वाले इस्लाम पर, उनके खिलाफ ही जंग होती थी। तो जब दौरान जंग एक फेल से मना कर दिया, तो इसका मतलब है वो जंग उन कुफार के साथ हो रही है। तो जिनकी औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना किया जा रहा है, वो मोमिन औरतें नहीं हैं, वो मुसलमान बच्चे नहीं हैं, वो काफिरों की औरतें और काफिरों के बच्चे हैं। काफिरों की औरतों और काफिरों के बच्चों को भी मैदान जंग में, ऐन दौरान जंग भी कत्ल करने की इजाजत नहीं है, उनकी जान तल्फ करने की इजाजत नहीं। कि जाए कि आप चलते फिरते घरों के अंदर, अस्पतालों के अंदर, मार्केटों के अंदर, मस्जिदों के अंदर और मुख्तलिफ मसरूफ जगहों के अंदर आप बम चलाएं और सुसाइडल बम करें, अपने आप को भी जहन्नुम में फेंकें खुदकुशी की मौत के साथ, और दर्जनों बीसियों औरतों, मर्दों, बूढ़ों, बीमारों और बच्चों को सबको लुक्मे अजल बना दे। ये सारा का सारा फेल हराम है और कुफ्र के साथ मुशाबत रखने वाला है। तो फरमाते हैं कि वुजिदत इमराअतुन मक़तूलतुन फी बाद मगाजी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने में जंगें हुई, उन बाज गज़वात में से किसी एक जंग में एक औरत मकतूल पाई गई। मालूम नहीं था किसने कत्ल किया, मगर दौरान जंग एक औरत कत्ल कर दी गई, उसकी लाश मिली। फनहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कत्ल निसाए व सिबियान, मुत्तफक अलैह हदीस के रूप से आका अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त मना फरमाया, हराम डिक्लेयर कर दिया कि दौरान जंग भी औरतों और बच्चों को कत्ल नहीं कर सकते। अब इस तरह के जब सुसाइडल बॉम्बिंग के वाकयात होंगे तो क्या उसमें औरतें और मासूम बच्चे कत्ल नहीं हो रहे? कितनी जानें घरों में तल्फ हो रही। कुफार की औरतें और बच्चों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जाए कि अपनी मुसलमान सोसाइटी में अपनी कत्ल कर दें। इसी तरह हजरत
ابن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں اپنے چچا سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیان